اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری اشفاق کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کے تحت ہم اپنے علاقے میں موجود ایسے نوجوان یا ایسی شخصیات جن میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ موجود ہے ان سے آپ کی ملاقات کروانا ہے اور ان کی خوبصورت آواز، ان کے خوبصورت طریقہ کار کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اسی والے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ پٹوار شہباگ کے معروف ثناءخوان آکاش اسکر مغل۔ اللہ پاک نے ان کو نہایت ہی خوبصورت آواز دے رکھی ہے اور اس خوبصورت آواز کی وجہ سے لوگ ان کے مداح بن چکے ہیں۔ تو آئیے اس والے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں، یہ آپ کو اپنا تعارف خود کروائیں گے۔ تو السلام علیکم آکاش مغل صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی محبتیں۔ آکاش، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں ہمارے سنوں کہ آپ کے حالات زندگی کیسے ہیں اور زندگی کے دن اس وقت کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کی بہت کرم نوازی ہے سرکار مدینہ کی نعت کے صدقے میں۔ الحمدللہ بہت اچھے معاملات زندگی چل رہے ہیں، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ آکاش، آپ ہمارے سننے والوں کو اپنا مکمل تعارف کروائیں کہ آپ کہاں کے رہنے کے والے ہیں؟ جی، میرا نام مرزا آکاش اسکر کاشی ہے اور میں شہباگ کا رہائشی ہوں، اور میں BSc پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ ساتھ آقا کی سناہانی بھی کرتا ہوں۔ آکاش، آپ یہ بتائیں کہ آج کل کے نوجوان تو موبائل کے پیچھے یا اور طرح کے کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ سناخوانی کی طرف، اس نیک کام کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ جی، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی والدہ ماجدہ کو۔ اچھا، میری والدہ ماشاءاللہ بہت ہی سریلی آقا کی سنہان رہی ہیں اپنے دور میں۔ اچھا، ماشاء اللہ، زبردست۔ میرے استاد بھی میری والدہ ہیں، اچھا، اور اس رستے پہ لانے والے بھی اور اس مقام تک پہنچانے والے بھی میری والدہ محترمہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہی آپ نے بتائی۔ تو کاش نعت خوانی میں آپ کے، یعنی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ جی، استاد استاد ہے، تو یعنی ان کے علاوہ بھی آپ کا کوئی استاد ہے؟ نہیں، ابھی تک اس مقام تک صرف والدہ ماجدہ کا یاد ہے، ان کی اچھا، دعائیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے آپ نے کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ آپ کو اس مذہب کی طرف، اس نواخانی کی طرف آپ کی والدہ ماجدہ نے جی بالکل۔ راغب کیا ہے۔ تو آکاش، آپ ہمارے سننے والوں کو خوبصورت سی نعت سنائیں، خوبصورت سی آواز میں۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور سور ہد جاؤں، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور سور ہد جاؤں، اور چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں۔ جتنے بھی ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
ہادی وی مصطفی رہبر وی مصطفی، ہادی وی مصطفی رہبر وی مصطفی، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفی، ہادی وی مصطفی رہبر وی مصطفی، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفی، دعویٰ ہے یار میرا عاشق کمال بن سو، دعویٰ ہے یار میرا عاشق کمال بن سو، چشمے حسین لے کے ویکھو تے آپ منسو، ویکھو تے آپ منسو، اصغر وی مصطفی اکبر وی مصطفی، اصغر وی مصطفی اکبر وی مصطفی، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفی۔ اور شاعر اس کلام کا شعر لکھتے ہیں کہ سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا، سرکار نے جبھی تو پردہ جدوں ہٹایا، روح الامین تک کی دنیا نو اے سنایا، دنیا نو اے سنایا، اے در وی مصطفی او در وی مصطفی، اے در وی مصطفی او در وی مصطفی، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفی، ہادی وی مصطفی رہبر وی مصطفی، اللہ دے جلویاں دا، اللہ دے جلویاں دا مظہر وی مصطفی۔ ماشاء اللہ آکاش، آپ نے بڑی خوبصورت آواز میں پیارے انداز میں آپ نے ہمارے سننے والوں کو کلام پاک سنایا، تو کاش آپ سے نعتیں بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ آپ سے بھی باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ کاش یہ بتائیں کہ آپ نے نعت اپنے توبہ سے کی ہے یا کسی اکیڈمی سے سیکھی ہے؟ جی والدہ ماجدہ گائیڈ کرتی رہی ہیں، جی اور بس کلام لکھ کے دیتی تھی اور پریکٹس کروا رہی تھی، تو اس وجہ سے بس اکیڈمی سے پراپرلی نہیں سیکھی، اچھا، اپنے گھر سے ہی سب کچھ سیکھے۔ ماشاء اللہ والدہ ماجدہ کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اچھی بات بتائی ہے کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ والدہ کسی اپنے بیٹے کو اس حوالے سے مکمل طور پر تیار کر رہی ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ ناظرین، جو لوگ اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ دیکھیں کہ آکاش کی والدہ صاحبہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آج کل مائیں یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن یہ آپ دیکھ سکیں کہ سامنے آکاش صاحب نے بتایا کہ ان کی والدہ نے ان کو کس طرح فراہم کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہی اثر رہتا ہے، یہی نیکی کا راستہ ہے، اور یہی کام آخرت میں کام آئیں گے۔ تو آکاش، آپ باقاعدہ طور پر نعت خوان ہیں یا صرف شوقیہ تک پڑھتے ہیں؟ جی اللہ کی بہت کرم نوازی ہے، ہتا پٹھوار میں، ہتا پٹھوار سے باہر بھی اچھا، الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے ہر علاقے میں تقریباً آقا کی سناہانی کر کے اللہ کی بہت کرم نوازی ہے، ماشاءاللہ، شوق بھی ہے اور لوگ بلاتے بھی ہیں اچھا، صحیح بات ہے۔ الحمدللہ۔ تو آکاش، نعت خوانی آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ نعت خوانی جو کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، اچھا، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے مشکل ہے، مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ خاندان میں آپ کے کوئی اور نعت خوان بھی ہیں؟ نہیں، الحمدللہ میں ہی ہوں اچھا، اکیلا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کافی عرصے سے ماشاء اللہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کا نام تو کافی عرصے سے سن رکھا تھا، آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، چلو اللہ پاک نے سبب بنا دیا ہے۔ تو آپ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ماشاءاللہ آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ میں نعت لکھنے کی کوشش بھی کروں؟ دل تو بہت کرتا ہے لکھنے کا، لیکن دینی تعلیم کی وجہ سے، دینی تعلیم جتنا بندے کے پاس علم ہو
ردیف قافیہ سب کو درس نظامی کمپلیٹ ہو تو صحیح۔ پھر بندہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے شوق بہت ہے لکھنے کا, جی. انشاءاللہ اس طرف بھی انشاءاللہ جلد ہی آؤں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صاحب چوک پنڈوری سے ہمارے ایک بھائی ہیں, جی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس وقت کسی بھی جگہ پر پہلی بار نعت سنائی تھی, آپ وہ نعت سنائے ہمیں. جی بسم اللہ. پہلی دفعہ یہ کلام ہے رب الاول کے حوالے سے, حضور جی. پاک کی آمد کے حوالے سے. جی جی اس کلام پہ اللہ نے بہت استو سے نوازا. پہلی کلام یہی تھی اور مشہور بھی اللہ نے شہرت بھی اسی کلام کی وجہ سے عطا کی ہے. ماشاء اللہ, وہ سنائیں. میں ایک دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. جی. ہاں آگے آئی نور لے کے, آگے آئی نور لے کے, ظلمتانو مٹان والا, ہاں ہاں درد ونڈے دا ماڑیاں دے, درد ونڈے دا ماڑیاں دے, روندیاں نو ہسان والا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مجتبا مرحبا مرحبا, آگے آئی نور لے کے, آگے آئی نور لے کے, ظلمتانو مٹان والا, ہاں ہاں درد ونڈے دا ماڑیاں دے, درد ونڈے دا ماڑیاں دے, روندیاں نو ہسان والا. اور قابل غور شعر جانے کلام شعر. اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی, اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی, آمینہ پا کے ہنس کے بولی. کیا بولی؟ شان دسنی رب دی جننے, شان دسنی رب دی جننے, آگے آئی او شان والا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مجتبا مرحبا مرحبا. اور اس کلام کا مقطع شاعر کا حق ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. شاعر لکھتے ہیں کہ اے غلاموں بات ٹھیک, اے غلاموں بات ٹھیک, آپ دیندا خدا توفیق, اے غلاموں بات ٹھیک, اے غلاموں بات ٹھیک, آپ دیندا خدا توفیق, نعت پڑھنی مصطفیٰ دی, نعت سننی مصطفیٰ دی, ہووے جہڑا ایمان والا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مجتبا مرحبا مرحبا. اور شاید مقطع لکھتے ہیں مجھ جیسے گنہگار کے لیے, لکھتے ہیں کہ پاویں پلے کوئی عمل نہیں, پاویں پلے کوئی عمل نہیں, غم نہ کر تو کوئی گل نہیں. کیوں؟ تیرے سر تے ہے فروقی, تیرے سر تے ہے فروقی, لاج تیری نبھانے والا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مجتبا مرحبا مرحبا, آگے آئی نور لے کے, آگے آئی نور لے کے, ظلمتانو مٹانے والا, ہاں ہاں درد ونڈے دا ماڑیاں دے, درد ونڈے دا ماڑیاں دے, روندیاں نو ہسان والا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آکاش, میں آپ سے دوبارہ پھر گزارش کروں گا, آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بات دوبارہ بتائیں کہ والدہ ماجدہ نے آپ کو کیسے اور کس طرح راغب کیا اس اچھے کام کی طرف.
مجھے اس نعت خوانی کی فیلڈ میں لانے والے میری والدہ ماجدہ ہیں، ان کی مہربانی ہے، ان کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وہ خود بھی آقا کی سنہان تھی اور اس لیے ہمیں بھی اس چیز کی تربیت انہوں نے دی، تو اپنے گھر سے ہی سب کچھ سیکھا ہے، تو اللہ کی کرم نوازی سے آج آپ کے ماشاء اللہ والدہ صاحبہ بھی نعت خوان ہیں؟ جی نعت خواں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ BSc بھی انہوں نے کمپلیٹ کی ہے۔ ماشاء اللہ وہ کتنے عرصے سے پڑھ رہی ہیں؟ وہ کافی عرصے سے وہ بھی پڑھی ہیں۔ اچھا جی تو ماشاء آگے انہوں نے ہمیں بھی یہی تربیت دی ہے، تو اس مقام پہ پہنچانے والی والدہ ماجدیں اور میرے والد صاحب ان ماشاء کی اللہ کاش آپ کی بات مجھے یہ بہت ہی پسند آئی ہے۔ اللہ پاک کو آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت اور لمبی زندگی دیں تاکہ آپ کو مزید آپ کی ہمت بتائیں اور آپ کو اس طرح مزید مستقم کریں۔ کاش آپ نے کبھی کسی نعتیہ مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ جی بالکل، نعتیہ مقابلے میں حصہ لیے اور الحمدللہ میں ڈسٹرکٹ لیول تک ٹاپ کر کے آئی ہوں۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ نعت خوانی کا شوق آپ کو بچپن سے ہی تھا؟ جی بچپن سے ماشاء بس اللہ کچھ تقریباً کتنی عمر میں آپ نے نعت پڑھنا شروع کی؟ 8-9 سال کا تھا، والدہ ماجدہ نے تھوڑا تھوڑا گائیڈ کیا ہے، تو پھر آہستہ 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 اللہ کے کرم سے آج اچھی بات ہے، آپ کے بہت سامنے اچھی بات ہے۔ تو شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے پہلی بار کس جگہ پر نعت سنائی تھی، کس کے کہنے پر سنائی تھی، اور کون آپ کو اس جگہ پر لے کر گیا تھا؟ ہمارے ماموں کے گھر محفل تھی، اچھا تو ادھر میری والدہ ماجدہ نے مجھے بولا کہ میری نعت سے پہلے میرا بیٹا نعت پڑھے گا۔ جی اس وقت میں تقریباً 11 سال کا تھا، ماشاء تو اللہ میری والدہ ماجدہ نے اپنی موجودگی میں مجھے پہلی دفعہ نعت کا موقع ادھر دیے۔ ماموں کے گھر محفل تھی، صحیح بات ہے، لیڈیز پروگرام میں، بس اللہ نے کرم نوازی کی ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی آپ کا گھرانہ ماشاء اللہ شروع سے ہی مذہب کی طرف جی راغب بالکل تھا، الحمدللہ۔ اور وہی آپ سمجھے کہ آپ کو یہ کام ورثے میں ملا ہے۔ جی بالکل یہ ورثے بات میں۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے۔ ایک اچھا نعت خوان بننے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ بیس تو بچپن سے ہی بن گئی تھی جی جی تقریباً، تو پھر مختلف شاعروں کو کلام لکھے ہوئے دیکھے ہیں میں نے، ان پہ ریہرسل وغیرہ کی ہے، پھر اچھا، کچھ نعت خوان حضرات ہیں ان کے وہ کلام سنے ہیں، جی جی تو پھر جیسے سنتا ہوں الحمدللہ کہ ویسا ہی تقریباً کاپی میں کر لیتا ہوں اس نعت خوان کو۔ ماشاء اللہ۔ یہ اللہ نے بس فن دی ہے۔ کاش آپ ہمارے سننے والے کو یہ بتائیں کہ نہ تو سادے طریقے سے روایتی طریقے سے پڑھنا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، سننا پڑھنا یا سننا، یا آج کل جو دیکھا گیا ہے کہ میوزک کے ساتھ بھی نعتیں پڑھی بڑھائی جا رہی ہیں، سننے والے زیادہ پسند کس چیز کو کرتے ہیں؟ یہ ہر علاقے کا اپنا رسم و رواج ہوتے ہیں۔ جی جی ہمارے علاقے میں جو سنا جاتا ہے وہ سادہ طریقے سے سنا جاتا ہے، جی جی آواز سنی جاتی ہے۔ جی جی بعض علاقے ہیں ادھر دف کے ساتھ لوگ نعت سننا پسند کرتے ہیں، ہر علاقے کا اپنا 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 رواج ہے۔ صحیح بات ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے اس وقت تقریباً کتنی محفلوں میں نعت سنا چکی ہیں؟ تقریباً لاتعداد محفلوں میں، تقریباً یہ 6-7 سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ چلا، صحیح بات ہے۔ تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی، شباب کے لگ بھگ یا کسی اور جگہ سے؟ دینی تعلیم تو والدہ ماجدہ سے قرآن پاک بھی گھر سے مکمل کی ہے، صحیح، اور جو اسکول کی تعلیم ہے وہ سعدیہ ماڈل ہائی اسکول شباب ادھر سے کی ہے، ماشاء اللہ بہت ابتدائی تعلیم ادھر سے۔ خوبصورت باتیں آپ نے بتائیں۔ تو کاش آپ خوبصورت سی آواز میں کوئی بہترین نعتیہ کلام ہمارے سننے والوں کو سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ ہاں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء، کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں۔ الطاف شاہ جی لکھتے ہیں کہ میرے
من میں زہارا کی ہے رات ہے میرے دامن میں زہارا کی ہے رات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں اور شاہ جی لکھتے ہیں کہ شاہ ہیں برشکن شامل پنجتن شاہ ہیں برشکن شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں اور قبلہ شاہ جی لکھتے ہیں ختم نبوت کے جب سلسلے میں بات کی گئی تو پیر مہر علی شاہ صاحب بول اٹھے. انہوں نے بولا کہ قادیانی کافر ہیں. الطاف شاہ جی اس شعر کا نقشہ کھینچتے ہیں کچھ اس طرح کہ حاجائیں حاجگاں فاتح قادیاں حاجائیں حاجگاں فاتح قادیاں پیر مہر علی آپ ہیں پیر مہر علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کلام آپ نے سنائی. کاش نعت پڑھنے آپ صرف اپنے علاقے تک محدود ہے پڑھنے کے لیے محفلوں میں جاتے ہیں یا دور دراز کے علاقوں میں بھی جہاں آپ کو بلائے چلے جاتے ہیں؟ جی یہ آقا کے عشقوں کی بات ہے جس کو بس سرکار نواز دیں اپنے علاقے میں بھی اور اپنے علاقے سے باہر بھی. ماشاءاللہ. آکاش آپ نے کوئی شاگرد بھی تیار کیا ہے؟ جی الحمدللہ کافی سارے شاگرد ہیں. نعت خوانی میں سرکار کی کرم نوازی ہے. صحیح. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اجر مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا ہے تو اس نیت سے الحمدللہ. نعت پڑھتے وقت کیا کیفیت آ رہی ہوتی ہے؟ نعت پڑھتے وقت سرکار مدینہ کا تصور اگر ذہن میں رکھ کے پڑھے نا تو جو کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. اس آپ کی نعتیہ زندگی کے دوران کبھی کوئی آپ ایسا وقت بھی آیا کہ جب آپ نے کسی محفل میں جا کر نعت پڑھنی شروع کی تو آپ کے سامنے سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس دوران کوئی ایسا آپ کو کیفیت آ رہی ہوئی کہ آپ کو محسوس ہوا کہ میرے آگے کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کی نظر مدینہ پاک پر لگ گئی ہو؟ جی بالکل. تصور میں مدینہ پاک کو ذہن میں اگر رکھیں نا تو پھر بے شک لاکھوں کی تعداد میں بھی لوگ موجود ہوں تو بندے کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سرکار کی کرم نوازی ہوتی ہے سرکار کی نگاہ ہوتی ہے. نعت خوانی کی وجہ سے پہلے ایک وقت تھا آپ صرف آکاش تھے. جی بالکل. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو اللہ پاک نے آپ کو سرا خوان آکاش بنا دیا. جی بالکل. تو جب آپ نے سرا خوانی شروع کی تو کیا اس وجہ سے لوگ آپ کو قدر و اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. علاقے میں بھی اور علاقے سے باہر بھی کیونکہ سرکار کی ساتھ ہماری نسبت ہوگی ہے سرکار کی نعت پڑھتے ہیں تو شاہ جی لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک نعت خوان کو جو مقام ملنا چاہیے کیا آپ بطور نعت خوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو مقام حاصل ہے یا دیگر نعت خوانوں کو بھی حاصل ہے؟ جی ہر انسان کو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء جسے اللہ چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. یہ رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے سرکار کی نعت کے صدقے. الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. اللہ نے بہت عزت دی ہے سرکار کی نعت کے صدقے. باقی بھی ثناءان ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے سب کو خوبصورت آواز عطا کی ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو کاش آپ ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خوانوں میں شامل ہیں. کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسے شعراء کرام موجود ہیں جو نعتیں لکھتے ہیں؟ اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں؟
جی اپنے علاقے میں بتا تحصیل کلر سیدہ کا کوئی ہو، پوری تحصیل کا کوئی؟ تحصیل کلر سیدہ میں ایک شاہ جی ہیں، وہ نصرت نامی کلام لکھتے ہیں، وہ شاعر ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے. تو میں زیادہ جس شاعر کے کلام پڑھتا ہوں وہ یا اعلیٰ حضرت کے یا الحاج احمد علی حاکم صاحب کے. بہت اچھی بات ہے. تو کاش ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے سننے والے چاہ رہے ہیں کہ آپ خوبصورت سی آواز میں کوئی اور نعت سنائیں. کوئی اور نعت سنائیں؟ جی کوئی جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکیں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس کائنات میں آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف کسی کو نہیں، کسی نبی کو کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کو رب تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے. اور شاید وہ نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کہ معراج کرائی اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے معراج کرائی اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے. خود بھی ہوا ان سے بے پردہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شاعر لکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی. ابو بکر و عمر عثمان و علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی سب تارے ہیں سب تارے ہیں. یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کاش آپ کے خیال میں آپ ماشاء اللہ محفلوں میں جاتے رہتے ہیں، محفلوں میں نعتیں سناتے ہیں، تو کیا ہمارے لوگوں میں نعت سننے کے آداب موجود ہیں؟ جی ہمارا جو علاقہ ہے نا خطہ پٹھوار، جی یہ پٹھوار کے لوگ بڑے ذوق والے لوگ ہیں. جی یہ ماشاءاللہ آقا کی نعت سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے. پٹھوار کے لوگ جو ہیں نا یہ قابل عزت اور قابل احترام ہیں اور ماشاءاللہ بہت ذوق والے لوگ ہیں. زبردست. آپ کے پسندیدہ نعت خوان کون ہیں؟ جی میرے پسندیدہ نعت خوان جناب احمد علی حاکم صاحب ماشاءاللہ نعت گو شاعر بھی ہیں، آقا کے بہت ہی مایہ ناز سنوحان ہیں. زبردست. تو آپ نعت خوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی نعت خوانوں کے نام پیغام یہ ہے کہ سرکار کی اگر نعت پڑھی جائے تو دل و جان سے پڑھی جائے، تصور میں گنبد خضرا کو ذہن میں رکھ کے اگر پڑھا جائے تو میرے خیال سے اس سے بڑھ کر کوئی بھی نیک عمل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں بھائی یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا دنیا دار، یہ انسان کو کچھ دے بھی دینا تو کبھی نہ کبھی اظہار کر دیتے ہیں کہ میں نے اسے فلاں چیز دی تھی، لیکن کسی سے توقع رکھ کے نہ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے جائیں، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو راضی کرنے کے لیے نعت پڑھی جائے تو میرے خیال سے سرکار گنبد حضرہ سے خیرات بھی عطا کرتے ہیں اور کرم نوازیاں بھی فرماتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات آپ نے ڈیمانڈ بتائی. نہیں کرنی چاہیے. تو بے لوث ہو کر آپ پڑھیں گے نا تو اللہ کی ذات آپ کو مزید عزتیں بھی عطا فرمائیں گی اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی بھی اور شہرت بھی ہر چیز اللہ پاک آپ کو دے گا بن مانگے. ماشاءاللہ. آکاش آج کل آپ نے بہت سے نوجوان آپ کی عمر کے بھی آپ نے بھی دیکھے جی ہوئے بالکل. کہ زیادہ تر لوگ آج کل موبائل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, گانے سنے رہے ہیں, گانے سنا رہے ہیں, گانے سیکھ بھی رہے ہیں. جی تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں نعت خوانی سیکھوں, نعت پڑھنا سیکھوں, ثنا مصطفیٰ بنوں؟ جی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ساری تربیت والدہ ماجدہ نے کی ہے. بس شروع سے ہی انہوں نے اس طرح کا کچھ گائیڈ کیا ہے کہ الحمدللہ ثنا کی دنیا میں بس اب اللہ کے کرم سے ایک نام بن گیا. اللہ نے بڑی عزتوں سے نواز دی ہے. بس گھر سے گائیڈ کیا ہے والدہ ماجدہ نے, تو بس آج آپ کے سامنے اللہ نے جو عزت دی ہے. ماشاءاللہ. کاش میں آپ کی باتوں سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں. تو آپ پروگرام کے آخر میں جو نعت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, آپ نے سب سے اچھے طریقے سے پڑھی ہے, وہ آپ سنا دیں. جی بسم اللہ. ہاں کہ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. اور آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے, آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے, کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا, کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا, تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. ماشاءاللہ. آکاش آپ آخر میں کوئی چند اشعار کسی عرفانہ کلام کی صلاح دیں, کچھ لوگ صلاح دیں. رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش. صحیح. خصوصاً یہ جو میں اشعار پیش کر رہا ہوں جناب محترم چودھری محمد اشفاق صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے پنڈی پوسٹ, آپ انتظامیہ کے جتنے بھی دوست ہیں, اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. میں اور جتنے بھی حضرات اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ سب کی سماعتوں کی نظر اور چودھری صاحب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر میاں صاحب کے چند ایک اشعار پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے. حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ صدا نہ باغیں بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں, تے صدا نہ ماپے حسن جوانی, تے صدا نہ صحبت یاراں, تے ٹر گے یار دلا دی جانی, اے وطنوں چک مہاراں, اجڑی بستی نظر آوے تے کنڈ کیتی جدو یاراں, تے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ حالی, تے ماواں باج محمد بخشا تے اج کون کرے رکھوالی. اس وقت جتنے بھی حاضرین
مجھے سماعت فرما رہے ہیں، سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر اور پنڈی پوسٹ کی تمام ممبران کی نظر یہ میاں صاحب کا آخری کلام اور میری حاضری مکمل آخری اشعار پیش کرتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لے ہو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے شالا جس دن پھر ملیں گے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب دوستوں کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آکاش ایک فرمائش آ گیا آخر میں، ایک محمد علی کیانی صاحب ہیں گکھڑ سدیوڑ سے، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں جاتے جاتے حضرت امام حسین کے والے سے کوئی منقبت سنا دیں۔ جی بسم اللہ، میں پیش کرتا ہوں جناب محترم علی بھائی، یہ بھی آقا کے ماشاءاللہ بہت اچھے ثناخوان ہیں، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ہاں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اور اس کلام کا جانے کلام شیر شاعر لکھتے ہیں کہ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اور اس کلام کا آخری شعر پیش کرتا ہوں، اشعار تو کافی سارے ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ایک ہی اشعار اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جولیاں برتے گئے، جولیاں برتے گئے، جس نے وفا کی آل سے، فاطمہ او مولا علی تیرا گرانہ یاد ہے، فاطمہ او مولا علی تیرا گرانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ ماشاءاللہ آکاش بہت ہی مزہ آیا، اور خاص کر آخر میں جو آپ نے یہ کلام منقبت سنائی، ماشاءاللہ ہمارے سننے والوں نے بہت زیادہ پسند کی، اور ماشاءاللہ مجھے بھی بہت زیادہ مزہ آیا۔ ناظرین، جیسا کہ آکاش ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بالکل نوجوان ہے، لیکن ماشاءاللہ دیکھیں کہ یہ آج کل نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ان کو فالو کریں، آج کل نوجوان ان کے نقشے قدم پر چلیں، ماشاءاللہ بہت کچھ ان کے ساتھ بیٹھک کریں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے تعارف میں بتا دیا ہے کہ یہ تحصیل کلب سدنگ علاقے شہباگ کے رہائشی ہیں، اور آپ جب بھی اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں کوئی مذہبی محفل کروانا چاہیں، ان کی خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں، یہ آپ کی کال پر آپ کے پروگراموں کو رونق بخشنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آکاش مغل، آپ ہمارے پروگرام میں
تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، آپ نے ہمارے سننے والوں کو بہت ہی اچھے نعتیہ کلام سنائے، منقبت سنائی، ماشاءاللہ بہت ہی لوگوں نے زیادہ پسند کیے۔ تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو مزید ترقی دے، مزید ہمت دے۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ بھی مدعو کریں گے، اور جب بھی آپ کو وقت ملا تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ آپ کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام سنیں گے۔ تو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔